تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ فاتخذوہ عدوا انما یدعو، بے شک وہ پکارتا ہے، بلاتا ہے، حزبہ، اپنے لشکر کو، وہ اپنے لشکر کو پکارتا ہے، بلاتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ ہو جائیں جہنم کے رہنے والوں میں۔ کیا مطلب؟ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ شیطان لوگوں کو بلاتا ہے، اپنا لشکر بناتا ہے، کیوں؟ تاکہ جو اس کے پیچھے چلیں وہ جہنم کے مستحق بن جائیں۔ بھائیو یاد رکھیے گا، جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن سے شیطان اور آدم علیہ السلام کے درمیان اختلاف شروع ہوا۔ اللہ نے آپ کا جسم بنایا آدم علیہ السلام کا، ابھی روح بھی نہیں آئی تھی، اس سے پہلے، روح ڈالنے سے پہلے شیطان کو حکم ہوا، فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا۔ تو آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا فرشتوں نے کہنا مان لیا اور شیطان نے کہنا نہ مانا۔ تو جس نے کہنا نہیں مانا وہ جہنم کا مستحق بن گیا، لعنت کا مستحق بن گیا۔ جس نے کہنا مان لیا فرشتوں نے، وہ جنت کے مستحق۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، شروع میں چلو چند باتیں سمجھ لیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج یہ جو وہابی مولوی ہے نا، یہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ اوے قبروں کو سجدہ نہ کیا کرو، غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ حرام ہے، یہ وہ ہے۔ یہ بڑے دھڑلے سے مولوی کہتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ نعوذ باللہ، کوئی آدم اللہ تو نہیں ہے نا، آدم تو غیر اللہ ہے، اللہ کا غیر ہے۔ اللہ خالق ہے، آدم علیہ السلام مخلوق ہے۔ اللہ مالک ہے، آدم علیہ السلام مملوک ہے۔ اللہ معبود ہے، آدم علیہ السلام عابد ہے۔ تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آدم کا سجدہ کرو۔ عجیب سا سوال ہے نا۔ آج فتویٰ لگایا جاتا ہے جو غیر اللہ کو سجدہ کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور ادھر جو ہے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو، کس کا؟ مخلوق کا، آدم علیہ السلام کا ایک۔ یہیں پر اس بات کو روک کے وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے، آپ نے سورہ یوسف پڑھی ہوگی۔ سورہ یوسف کے شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے اپنے ابا جی کو بتایا، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، ایسے ہے نا، رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، کہ یا ابا جی میں نے دیکھا ہے کہ احد عشر کوکبا 11 ستارے، والشمس سورج، والقمر اور چاند، یہ 13 چیزیں، 11 + 2 چاند، یہ 13 چیزیں مجھے سجدہ کر رہی ہیں۔ اور پھر اس خواب کی تعبیر 40 سال بعد پوری ہوئی۔ یہ لمبے واقعات ہیں، میں ادھر واقعات میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف بتانا چاہتا ہوں نقطہ۔ اور وہ وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام جب مصر کے تخت پر تخت نشین ہوئے، تخت پہ براجمان ہوئے، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا۔ 40 سال بعد خواب سچا ہوا۔ عجیب سی بات ہے۔ آج یہ وہابی دیوبندی مولوی کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا سجدہ حرام ہے، یوسف علیہ السلام کا سجدہ کر رہے ہیں ان کے بھائی۔ یہ کہتے ہیں کہ مخلوق کا سجدہ حرام ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا اللہ خود حکم دے رہا ہے۔ تو اس بات کا جواب سمجھ لو پہلے، پھر آگے چلتے ہیں۔ یاد رکھیے گا بھائی، بات سجدہ کرنے کی یا نہ کرنے کی نہیں ہے، بات ذہن میں رکھو، بات ہے اللہ کے حکم ماننے کی، اللہ کے حکم ماننے کی۔ اللہ کہہ دے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تم نے نماز پڑھنی ہے، بات ختم، بات ختم، ہم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کہہ دے کہ تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے، فرشتوں نے کہا بات ختم، ہم کوئی دلیل نہیں لیتے اللہ سے، اللہ مالک ہے، جو کہہ دیا بات ختم ہو گئی۔ شیطان نے حکم نہیں مانا، مخلوق کا سجدہ نہیں کیا، خالق کا سجدے کا انکار شیطان نے نہیں کیا تھا، مخلوق کے سجدے کا انکار کیا تھا۔ اس کے باوجود وہ لعنتی بنا، کیوں بنا؟ اسی وجہ سے کہ اس نے رب کا حکم نہیں مانا تھا۔ آج میرا رب مجھے حکم دیتا ہے کہ رب کے علاوہ کسی اور کا سجدہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بندے، صحابہ کرام، یا رسول اللہ، ہم عجم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں،
اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، سب سے زیادہ سجدے کے لائق تو آپ ہیں، تعظیم کے لائق تو آپ ہیں، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لو کنت آمر لأحد ان یسجد لأحد ان یسجد، فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو میں سب سے پہلے بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ خاوند کا سجدہ کرے، لیکن سنو، میری شریعت میں بیوی خاوند کا سجدہ نہیں کر سکتی، مرید مرشد کا سجدہ نہیں کر سکتا، امتی نبی کا سجدہ نہیں کر سکتا، مأموم اپنے امام کا سجدہ نہیں کر سکتا، مخلوق اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کے فرد کا سجدہ نہیں کر سکتی۔ بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہماری شریعت نے منع کر دیا، ہم رک گئے، اس شریعت میں اللہ نے کہا تھا انہوں نے کر لیا۔ یعنی اصل بات سجدے کرنے نہ کرنے کی نہیں ہے، یاد رکھو، اصل بات ہے شریعت اور اللہ کی بات ماننے کی، کہ بات جیسے کہہ دیا ہم نے مان لیا، جیسے کر لیا۔ جیسے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں بیت اللہ شریف کا، طواف کے دوران حجر اسود کے قریب گئے، حجر اسود کے قریب جا کے نا تو اپنا وہ جو آسا ان کے پاس تھا ڈنڈا، وہ حجر اسود پہ ایسے رکھا اور رکھ کے کہا انی لأعلم انک حجر، اے پتھر یا حجر، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، انی لأعلم انک حجر، مجھے پتہ ہے اچھی طرح کہ تو پتھر ہے، واللہ لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا، لیکن میں نے اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا اب میں تمہیں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں۔ سن لے، میرا ایمان ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، صرف میں نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں تابعداری، بات ماننا، اتباع کرنا۔ اور بھائیو اللہ کی قسم ہے، شریعت کا مقصد بھی یہی ہے، شریعت کہتی بھی یہی بات ہے کہ لوگوں صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا، عملی زندگی لے آؤ، عملی زندگی لے آؤ۔ آج دیکھو معاشرے میں آپ کو کتنے بندے ایسا نعرہ مارتے ہوئے نظر آئیں گے، کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ سنا ہے کبھی نعرہ؟ سنا ہے نا؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ دیکھو میرا قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو، لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کی دشمنی کو سمجھو، تم بھی اس کی دشمنی کو سمجھو۔ دیکھو اب امت کو ان نعروں پہ لگا دیا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کبھی بھی کسی عاشق رسول نے یہ بھی نعرہ لگایا ہے کہ غلامی رسول میں سنت محمدی بھی قبول ہے؟ سوچنے کی بات ہے حاجی صاحب، غلامی رسول میں موت قبول کہتا ہے، چہرہ محمدی بنانا قبول نہیں کرتا۔ غلامی رسول میں موت قبول ہونا کہتا ہے، غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز کی پابندی قبول ہے، یہ نہیں کہتا۔ سوچنے کی بات ہے نا؟ اس کا مطلب ہے یہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے، کتھے موت آسی تے پئی آسی، موت دا ٹائم آیا جرا داڑھی نہیں پہ رکھیں تو موت کتوں دیسی نبی دے پیچھے، ایسے ہے نا؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگا دو بس ہر کوئی کہے گا سب سے بڑا دیوانہ اور عاشق ہے۔ نہیں، یہ سارے دھوکے ہیں، یہ شیطان نے پٹی پڑھائی ہے اور ہم نے سمجھا بس یہی عشق رسول کا عروج ہے۔ خدا را یہ نہیں ہے، سمجھو ان الشیطان لکم عدو، شیطان کھلا دشمن ہے، اس سے بچو، اس کے دھوکے میں نہ آنا کبھی۔ دوسروں کو کہہ دینا یہ فلاں گستاخ رسول ہے، فلاں یوں ہیں، یہ ساری باتیں سن لو، لیکن یاد رکھو اللہ کی قسم ہے ہم نے آج تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں دیدہ دانستہ سوچ سمجھ کے ایک بال باریک بھی ہم نے کبھی بے ادبی نہیں کی، اور نہ ہم برداشت کرتے ہیں۔ اور ہم جو لوگوں کو سڑ سڑ کے باتیں کہتے ہیں اور نہ ہمیں کوئی لالچ ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم اس لیے کہ لوگوں کو بھی نبی علیہ السلام کی بے ادبی سے باز رکھیں، لوگوں کو بھی بچا لیں، یہ فکر ہوتی ہے ہمیں۔ تو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور غلامی رسول میں موت قبول کرنے والا اپنی شادی پہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے والا وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوا کہ نہیں؟ میں نے جو آیت پڑھی ہے نا، آیت نمبر 6 سورہ فاطر، اس کا ترجمہ گھروں میں جا کے پڑھ لینا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟
शैतान के उलमा ने लिखा है शैतान के 70 नूरानी तरीके ऐसे हैं, 70 नूरानी तरीके। नूरानी का मतलब होता है ज़ाहिरन बड़े खूबसूरत, देखने में बड़े अच्छे। नूरानी तरीके ऐसे होते हैं शैतान के 70, जिससे वो लोगों को गुमराह करता है। एक रिवायत में आपको सुनाता हूँ, आप हैरान हो जाओगे कि शैतान बंदे को गुमराह करने के लिए क्या कुछ करता है। एक हदीस शरीफ पहले सुनो, फिर वो हदीस भी सुनाता हूँ। एक और हदीस याद आ गई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो सब की है ना, तवज्जो सारे बातें सुनो। लिकुल्ल बनी आदम करीनान, करीनुम मिनल जिन्न व करीनुम मिनल मलक, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगो हर बंदे के साथ दो होते हैं, दो। एक करीनुम मिनल जिन, एक जिन्नों में से होता है, व करीनुम मिनल मलक, मलक फरिश्ते को कहते हैं, दूसरा फरिश्तों में से होता है। यानी हर बंदे के साथ एक जिन होता है, एक फरिश्ता होता है। ठीक है, जिन गुनाहों की तरफ खींचता है, फरिश्ता नेकियों की तरफ खींचता है बंदे को। बंदे का अंदर जितना ईमान मजबूत होता है ना, उसके मुताबिक वो फिर उसकी तरफ जाता है। ईमान कमज़ोर है तो जिन की तरफ, शरारतों गुनाहों की तरफ ज़्यादा जाएगा। ईमान तगड़ा है तो फरिश्ते वाले लाइन पे ज़्यादा जाएगा। साहब ने पूछा, तो आपके साथ? नबी अलैहिस्सलाम से कहा, या रसूल हमारे साथ तो जिन और शैतान है, जिन और फरिश्ता है, आपके साथ? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी है, एक जिन और एक फरिश्ता मेरे साथ भी है। लेकिन फ़र्क ये है कि मेरा जो फरिश्ता है, मेरा जो जिन है ना, जिन, उसका असर मेरे ऊपर नहीं होता, उल्टा मेरा असर उस पर हो गया है, मेरा जिन भी मुसलमान हो गया है। वो तो नबी का मौजज़ा है ना जी, है? फरमाया मेरे साथ भी जिन है, फरिश्ता है। फरिश्ता तो वैसे अच्छी सलाह देता है, लेकिन जो जिन है ना, उसका असर मेरे ऊपर नहीं होता, क्योंकि नबी गुनाहों से मासूम और पाक होता है। तो फरमाया कि मेरा असर उस पर हो गया है कि वो मेरा ताबे बन गया है, बस वो मुझे उलट रास्ता नहीं बताता। बहरहाल मैं जो कह रहा था कि हर इंसान के साथ फरिश्ता और जिन, ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए एक तो ये है, अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश करो, फिर शैतानी असरात इंसान से ख़त्म हो जाते हैं, नेकी वाले असरात बंदे पे आ जाते हैं। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था, वो जो हदीस मैंने कहा सुनाता हूँ। बनी इसराइल में एक बुज़ुर्ग था, बनी इसराइल में ईसाई पादरी था, और ईसाईयत में रहबानियत जायज़ थी। ईसाईयत में रहबानियत क्या होती है? रहबानियत ये होती है कि एक बंदा दुनिया से फुल कटा के ना, बिल्कुल अलहदा, सेपरेट होके, अलहदा होके, बस सिर्फ अल्लाह अल्लाह करे, किसी झोंपड़ी में रहे, उधर ही जो कुछ मिल गया खा लिया, और हु अल्लाह अल्लाह तस्बीह ज़िक्र अस्कार, अल्लाह को याद किया, बस। ये रहबानियत उसमें ईसाईयत में, क्रिश्चियनिटी में थी। लेकिन इस शरीयत में मेरे नबी ने क्या फरमाया? ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत कोई नहीं है कि एक बंदा सारा कुछ छोड़ छाड़ के, दुनिया के काम धंधे छोड़ छाड़ के बस मस्जिद में बैठ जाए। शरीयत में जायज़ नहीं है। शरीयत कहती है दुनिया के काम धंधे भी करो, बीवी बच्चों को टाइम भी दो, कारोबार काम धंधा ज़रूरत के मुताबिक भी करो, अल्लाह की याद भी करो। हमारे नबी ने फरमा दिया। ये कई लोग होते हैं ना, उनको बड़ा जुनून चढ़ जाता है, भाई जी असा जी अपनी ज़िंदगी दीन वास्ते वक़फ़ कर देती है, क्या भाई पाया मसीह कोई रोटी आन रही थी, कोई कैसे? जायज़ नहीं है, पूछ लो उलमा से। ला रहबानी, हदीस है, ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत कोई नहीं है। काम धंधा भी करो, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, ज़िक्र अस्कार करो, लोगों को दीन की दावत दो, सारे काम करो, ये हो सकते हैं। अगर मैं एक कमज़ोर आदमी, ये जिस्मन कमज़ोर नहीं, वैसे कमज़ोर कह रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर एक दुनिया के काम के साथ साथ दीन का काम भी थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है, मुझसे अच्छे लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, हमारे इस्लाम में रहबानियत जायज़ कोई नहीं है कि बंदा काम काज छोड़ छाड़ के बस मुसल्ला नब के बह वजह, ना, ऐसा जायज़ नहीं है। उसके लिए चंद औकात है, मसलन जैसे एतिकाफ़ है, 10 दिन है साल में, ठीक है, बैठ जाओ, वो तो एक सुन्नत अमल है। कभी कभार तो चंद दिन के लिए, भाई 10 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 15 दिन के लिए उसने अपने आप को एतिकाफ़ बैठा लिया, दीन के लिए, काम के लिए मसरूफ़ कर ली, ठीक। बिल्कुल फुली कट ऑफ होके और जो मुआशरे से कट ऑफ हो जाना और बिल्कुल हु और तस्बीह पकड़ के बैठ जाना, ये हमारी शरीयत में जायज़ नहीं है। अच्छा, बहरहाल तो बनी इसराइल का एक बुज़ुर्ग था, उसका नाम था बरसीसा।
وہ بزرگ آدمی تھا, بڑا نیک آدمی تھا اور راہب تھا. اس نے جنگل میں ایک ڈیرا لگایا, جھونپڑی سی بنائی اور وہاں پہ رہنا شروع کر دیا. بڑا نیک آدمی تھا. شیطان نے اسے دیکھا, بھائی یہ بڑا نیک آدمی ہے. اس نے کیا کیا, اس نے بھی سفید داڑھی شاڑی اپنی بنوا کے, شکل تبدیل کر سکتا ہے نا شیطان, سفید داڑھی شاڑی آگے پیچھے بڑا جبہ شبہ پا کے اس نے کیا کیا کہ حضرت صاحب جو تھے نا برسیسا, وہ تو اپنی جھونپڑی میں عبادت کرتے تھے. اس نے ساتھ بالکل سامنے بھی کھڑی سے نظر بھی آئے اور دھوپ پہ مصلی بچھا کے عبادت شروع کر دی. برسیسا صاحب نے ایسے نظر ماری بھی ہیں یہ تو کہ میں نلی بڑا ولی ہے اللہ دا. آج کل ایسا ولی تو نہیں انہیں سمجھے نا, جرا دبتے کلو کے بتاؤ ہے. حالانکہ ولایت کی علامات ہیں وہ انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا, میرے خیال میں بتائی بھی تھی میں نے ایک دفعہ. ہاں جی, تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ اس نے دھوپ پہ مصلی کھڑے ڈال کی اور عبادت شروع کر دی. او لمبی لمبی نوافل. تو بہرحال جب مجھے بات یاد آ گئی, بھائی وہ مسجد سے کوئی بندہ, ایک چور کہیں سے پولیس والوں کے ہتھے چڑھنے لگا تو بھاگا تو اس کو اور کوئی جگہ نہ ملی, مسجد میں داخل ہو گیا. پولیس والے پیچھے مسجد میں آ گئے, اس نے جوتے اتارے, سیدھا آ کے کہتا ہے 100 رکعت نفل. اللہ اکبر. بھائی ان کھڑے رہو. تو بات یہ ہے, بعض ایسے بھی ہوتے ہیں, اس ابلیس بھی نہیں آر کیتا بے 100 رکعت نفل ہے. اس نے بھی دھوپ پہ کھڑے ہو کے تو اس کے ساتھ نا نماز. اس نے ایک دن عبادت کی, دوسرے دن تو برسیسا کو ترس آیا, بھئی یار یہ بزرگ آدمی ہے اور دھوپ پہ پڑ رہا ہے, تو چلو اس کو کچھ نہ کچھ ادھر چھاؤں پہ بلا لوں, ادھر عبادت اکٹھے کر لیں گے. اس نے جا کے اس سے کہا, اس نے کہا نہیں جی نہیں, میں بس ادھر ہی عبادت کروں گا, بس میں نے منت مانی ہوئی ہے, میں دھوپ پہ عبادت کروں گا, یہ وہ ہے. خیر اس نے بڑا کہا, اس نے نہیں مانا. اس نے کیا کیا, کوئی پانی شانی کھانے کی جو چیز اس کے پاس تھی, چل یار دھوپ پہ کر دیں, کچھ ہے کھاتے صحیح. وہ کھانے پینے کا سامان اسے دے دیا, اس نے کچھ تھوڑا بہت کھایا بھرا. پھر وہ جو ہے باتوں پہ شروع ہو گیا. کافی دن گزر گئے, اس نے بہت مجبور کیا تو وہ نہیں آیا. جب نہیں آیا کچھ دنوں بعد نا اس نے مصلی لپیٹا, مصلی لپیٹ کے تو جانے لگا. تو کہتا ہے اچھا بزرگوں بات اسا ویندے پیا, اسا چلا پورا تھی اسا ویندے پیا, یہ دھوپ تے چلے کٹیں نا کئی لوگ, تو ہمارا چلا پورا ہو گیا, ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اچھا چل یار تو نے مجھے کہا بھی تھا چھاؤں پہ نماز پڑھ, تو نے مجھے کوئی کھانے پینے کے بھی دیا تھا, چلو میں ایسا کرتا ہوں ایک تمہیں تحفہ دے کے جاتا ہوں. اب تحفہ دے رہا ہے, سفید ریش بزرگ ہے, برسیسا وہ اس وقت کا نیک بزرگ ہے, اس کو تحفہ دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے, ایک تحفہ دے رہا ہوں, تحفہ یہ ہے کہ یہ دم ہے, دم یہ تو جس مریض کو بھی دم کرے گا نا, مریض کٹک چٹکیوں میں ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھائی, نیک آدمی کو تو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا, بھائی چلو یار اپنا بھی فائدہ, کوئی آ جائے گا پھونکا مار دیں گے, ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا. ایسا ہی ہوا کہ وہ اس نے وہ دو وظیفہ یا جو منتر تھا یا جو دم تھا وہ بتایا, مصلی لپیٹا, مونڈے تے سٹا تے گیا. یہ برسیسا جو بزرگ آدمی تھا یہ اب وہاں پہ عبادت کر رہا ہے. عبادت کرتے 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 اچانک یوں ہوا, وقت کے بادشاہ کی بیٹی کے پیٹ میں درد پڑ گیا. تے پایا کہیں او جرا دھوپ تے نہیں بات نہ پہ کریں دا, حقیقت ہے, میں حدیث بتا رہا ہوں, یہ کہانی نہیں ہے, یہ حدیث ہے, بنی اسرائیل کا سچا واقعہ ہے. اس سے کی کیتا, اس نو دم دسا. پہلی سے پہلی بات یاد ہے جو میں نے بتائی, شیطان کے 70 نورانی طریقے, میں نے یہ بتا رہا تھا نا, یہ شیطان کے 70 نورانی طریقے ایسے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں, حقیقت میں وہ تباہ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ مثال آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس نے کیا کیا, بادشاہ کی بیٹی کے پیٹ میں درد ڈلوایا. انہوں نے جو علاج معالجے ٹوٹ کے ٹونے ٹپلے سارا کچھ کیا, وہ آرام نہیں آئی. اس نے نا بادشاہ کے دماغ میں, کیونکہ وسوسے ڈالتا ہے, من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ. یہ جنت دا پیو ہے, نے پتہ تو شیطان, جنہ دا وڈا ابا ہی ہے, ساڈا ابا آدم تے انہاں دا ابا ابلیس. اچھا اس نے جو ہے بادشاہ کے دل میں یہ وہم ڈالا, خیال ڈالا, بھئی کوئی دم والا تلاش کرو. کرتے کرتے پتہ چلا بھائی ایک دم والا ہے, وہ جھونپڑی میں رہتا ہے, ادھر ہی بچی کو لے جاؤ, ادھر جا کے دم کرو. منتر تا اپنا دسا ہوا او وظیفہ. خیر وہ بچی کو اٹھا کے لے آئے, ادھر آ کے جو ہے اس کو دم کیا اس نے بزرگ نے, بچی ٹھیک ہو گئے, وہ چلے گئے خوش خرم. کچھ عرصہ بعد پھر ایسے ہی ہوا, پھر بچی کے پیٹ میں تکلیف ہوئی, پھر وہ اس کو دم کرانے سیدھے ادھر لے آئے. جب ان کا صحیح اعتقاد پک گیا نا, بھائی اتھو سانو نصیحت مل رہی ہے, ٹھیک ہے, اب اللہ کا کرنا یوں ہوا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ بادشاہ نے کسی سفر پہ جانا تھا بیٹوں سمیت,
بیوی اس دی ہائی کوئی نہیں شدہ رنڈا آئی، ٹھیک ہے، بیوی تھی کوئی نہیں اس کی. تو اس نے نا سوچا بھائی اب میں بھی جاؤں، میرے بیٹے بھی جائیں، بیٹی کہاں جائے، جوان بیٹی ہے، اس کا کیا کروں. بڑا سوچا، آخر کار ذہن میں آیا بھائی وہ جو بزرگ ہے نا، نیک آدمی بھی ہے، ایک تو یہ فائدہ ہے بزرگ ہے نیک ہے، دوسرا یہ فائدہ ہے بھائی چلو کوئی تکلیف ہو جائے بچی کو تو دم علاج موجود ہوگا قریب، وہ علاج کر دے گا تو بچی کی طبیعت ٹھیک رہے گی. اسی نیت پہ نا اپنے بچی کو ساتھ لے کے وہ آ گئے، بزرگ کی منت کرنے لگے، جناب برسیسہ صاحب ہماری بیٹی جوان ہے، ہم مجبور ہیں سفر پہ جانا ہے، تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری بیٹی آپ کے پاس رہے. توبہ یہ نہیں ہو سکتا، غیر محرم کو میں اپنے پاس کیسے رکھوں، نہیں ہو سکتا، نیک آدمی ہے، نہیں رکھ سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے بڑا فورس کیا، بڑا مجبور کیا، انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. خیر اچھا ایسا کرتے ہیں، آپ کے پاس نہیں رکھتے، آپ کے مکان جھونپڑی کے سامنے ایک مکان بنا دیتے ہیں کہ میری بیٹی اس مکان میں رہے گی، آپ بے شک نہ کیئر کریں اس کا خیال نہ رکھیں، صرف یہی ہے بھئی چلو کبھی کوئی تکلیف ہو جائے نا تو دم کر دینا. اس نے کہا چلو یہ بات ٹھیک ہے، ادھر مکان بناؤ، بچی کو رکھو ادھر. یہ کہہ کر بادشاہ کے ہاں کیا دیر تھی، منٹ لگایا، مکان بنا دیا، مکان لگا کے بچی کو شفٹ کر دیا اور خود چلے گئے. اب شیطان وہ چٹی ڈاری والا سفید دھوپتے بات نہ کرنے والا، اب وہ ادھر سے آ گیا. اس نے اس برسیسہ کے دماغ میں خیال ڈالا بھئی آپ عبادتاں تے لگا پہ ہیں، تینوں جنت دی لوڑ ہے تو او بھی تو انسان دی بچی ہے، اس نوں تو جنت دی لوڑ ہے، تو لگا ونجے جنت تے اللہ ونجن لگے جنت تے چلا کے اس نوں کیوں نہیں یہ دسا. اے شیطان کا نورانی طریقہ آ رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے. اب دیکھو تو ایسا کر، کچھ نہ کچھ اس کو بھی سمجھایا کر. اس نے اس کو بلایا، باہر سے آواز دی، او فلاں میں دین کا بیان کیا کروں گا، دین تبلیغ کی دعوت دین کی دیا کروں گا، میں دروازے کے باہر کھڑا ہو جایا کروں گا، تو اندر سے توجہ سے میرا بیان سنا کر تاکہ تو بھی کوئی نمازیں اور یہ چیزیں عبادات میں تھوڑا سا ٹائم لگائے. ٹھیک ہو گیا جی، ایگری ہو گئی. اس نے دروازے سے باہر بیٹھ کے، اندر وہ لڑکی ہے، باہر سے یہ حضرت صاحب ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، وہ اندر سے بیان سنتی ہے. بیان سننے کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. چند دن یہ سلسلہ چلا، شیطان نمی حملہ کیتا، شیطان نے نئی پٹی پڑھائی. شیطان کہتا ہے اتھو لوگ لنگدے پے ہوندے ہیں، لوگ کسن جوان لڑکی نال گلاں کرندا پیا، بابا لوگ کیا کسن ہے، یہ تو کم غلط ہے، کوئی حل کڈو. ہے تھا حل سوچا بھائی دروازے کے اندر آ جاؤں گا اور آگے جو پردہ ہوتا ہے نا اس سے پہلے، دروازے کے اندر اور پردے سے پیچھے ادھر میں کھڑا ہو جاؤں گا تاکہ گلی والے بھی نہ دیکھیں، اور پردے کے پیچھے جو ہے آپ کو دین بھی سکھاتا رہوں گا. ٹائم مقرر کر لیا. پھر کچھ عرصہ یہ چلا، پھر آیا ذہن میں، پھر شیطان نے حملہ کیا. بھائی بات یہ ہے کہ تو اس کو جب تک پریکٹیکل نہ سکھائے بھائی وضو کیسے کرنا ہے، یہ عبادت کیسے کرنی ہے، اس کو کیسے سمجھ آئے گی؟ وہ تو شہزادی ہے، اس کو کیا پتہ ہے دین کا، تو اس کو تو دین سکھانا ہے، پریکٹیکل کیسے سکھاؤ گے. اس نے وہ پردہ بھی ہٹا دیا. اب دونوں آگے آمنے سامنے ہے. پھر قربت ہوتی گئی، اس حد تک قربت ہو گئی کہ حدیں کراس ہو گئیں. سمجھ گئے بات؟ حدیں کراس ہو گئیں، حتیٰ کہ بیٹا پیدا ہو گیا. بات سمجھیے گا ذرا، حتیٰ کہ بیٹا پیدا ہو گیا. بیٹا پیدا ہوا، اب اس کا دل تڑپے، وہ بزرگ کا. اب تو بزرگ نعوذ باللہ کہنے نہیں چاہیے، ایسے بزرگ تو نہیں ہوتے، گرگ ہوتے ہیں وہ تو گرگ کا کبھی میں نہ پڑھ لینا، یہ فارسی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، کرنا چاہے نا. ہم بزرگوں کی اللہ کی قسم ہے گستاخ نہیں ہے، لیکن اس قسم کا جو گرگ بن جائے اس کے تو ہر بندہ اس کا ہے نا، اس کو اچھا سمجھتے ہے کوئی. گرگ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بھیڑیا، ٹھیک ہے، بھیڑیا. پڑھ لینا کبھی کتاب میں. بزرگوں کی اللہ کی قسم ہے، بزرگوں کی پاؤں کی جوتی لے آؤ، اللہ کی قسم میں سر پہ باندھ کر اعزاز سمجھوں گا. لیکن ہو بزرگ جس میں 3 علامات ہوں، میں نے بتائی تھیں آپ کو، دل میں خوف خدا ہو، ظاہر پر سنت مصطفیٰ ہو، اور زبان پر ذکر خدا ہو. یہ 3 چیزیں جس میں ہو وہ بزرگ ہوتا ہے، جس کا ظاہر محمدی ہو، جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو اور دل میں خدا کا خوف ہو، پھر وہ بزرگ ہوتا ہے. اس کا صرف دیکھو تو دیکھنے سے ہی اللہ تعالیٰ بندے کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے. بزرگ وہ ہوتے ہیں. بہرحال وہ بن گیا گرگ. اب تو اب جو ہے
اس کے دل مچلنے لگا بھائی یہ تو اب تو پتہ نہیں کیا کریں گے، بادشاہ جو آ جائے تو میں کیا کروں گا۔ اب اس نے کیا کیا، رات کے وقت وہ لڑکی بھی سوئی ہوئی ہے، بچہ بھی سویا پڑا ہے، یہ رات کے وقت اٹھا، اس نے بچے کو اٹھایا، قتل کر کے باہر کہیں پھینک دیا۔ گرگ بن گیا نا، بھیڑیا بن گیا نا، بزرگ سے گرگ بن گیا۔ اچھا پھر کیا ہوا، صبح ہوئی، ماں اٹھی، دیکھا تو بچہ کوئی نہیں۔ بچہ جب ماں کا نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے ماں تو بے قرار ہو جاتی ہے، بیٹا ہے جیسا بھی ہو، حلال ہو حرام ہو، ہے تو بیٹا نا، اس کا خون تو ہے اس کا۔ اب وہ صبح اٹھی تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اب اس کو نیا ڈر لاحق ہوا، بھئی یہ شور مچائے گی، بتائے گی میرا پتر، تو سارے پوچھیں تیرا پتر کتوں آ گیا، تو میرے سارے پردے فاش ہو جائیں گے۔ اب اس نے کیا کیا، اس عورت کو چپ کرانے کا کوئی طریقہ کارگر نہ ثابت ہوا نا، تو اس نے کیا کیا، اس عورت کو قتل کر دیا۔ زنا بھی کیا، بچہ بھی قتل کیا، ماں بچے کی، عورت جو لڑکی تھی اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب بچے کو، عورت کو قتل کرنے کے بعد صحن کے اندر قبر بنائی، قبر بنا کے اس کو بہترین کر کے دفن کر دیا۔ کچھ دن گزرے، بادشاہ، اس کے بیٹے، 2 بیٹے بھی تھی اس کے، بادشاہ وہ سارے آئے، چلو جائیں بیٹی کو لے آئیں، بہن کو لے آئیں۔ جب اس کے پاس ہے تو یہ تو اب جو ہے وہ مگر مچھ کے آنسو رو رہا ہے، کہہ رہا ہو جی بس جی تھوڑی قسمت جی، بس اس شدی دی زندگی ہے کوئی جی، میں تو بڑے دم کیتے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو بہرحال وہ بیچارے کیا کرتے، رو پیٹ کے واپس چلے گئے۔ اب یہ حدیث ہے، یہ کہانی نہیں ہے۔ اچھا آگے کیا ہوا، وہ چلے گئے گھر، رات کو سوئے پڑے ہیں گھر، شیطان گیا ایک بیٹے کے پاس، خواب میں اسے ملا، کہتا ہے تمہاری بہن طبعی موت نہیں مری، اسے قتل کیا گیا ہے۔ ایک نو خواب وچ ملا ہے، منٹ مارا پھرکی ماری تے دوجے دے خواب وچ پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری، ہاں انسان کی رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے نا، شیطان اسی طرح دوڑتا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے۔ تو فرمایا وہ شیطان نے منٹ مارا، اس کے پاس چلا گیا، اس کو خواب میں بھی یہی بات جملہ کہہ دیا۔ صبح ہوئی نا، صبح بات توجہ سے سنو یار، بڑی توجہ سے بات سنو، ساتھی آ جا رہے ہیں، خیر ہے ہر کوئی آتا جاتا رہتا ہے، توجہ سے سنو بات۔ وہ صبح اٹھا نا تو بھائی ایک کہتا ہے یار تو انہیں گل دساں، اب باپ بیٹا کٹھے بیٹھے ہیں، تو انہیں گل دساں بھئی مینوں خواب آیا راتیں تے بھئی اے معاملہ بھئی کوئی انہی آردہ لگدا ہے، مشکوک، بھئی وہ مری نہیں، اس نے مارا گیا ہے۔ وہ جب بھائی یار خواب تو مینوں بھی یہ آیا ہے، اکو سیم یہ خواب مینوں بھی آیا ہے۔ جب دونوں کی بات ملی نا آپس میں، ان کو شک پڑ گیا، انہوں نے کہا جی چلو جاتے ہیں قبر کشائی کرتے ہیں۔ جب یہ آئے قبر کھولی تو اس پر قتل کے آثار موجود تھے، زخم وغیرہ جو بھی چیز تھی، قتل کے نشانات موجود تھے۔ بادشاہ وقت تھا، فوراً آرڈر دے دیا پکڑو اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے لے آئے، فیصلہ ہو گیا۔ توجہ سے سننا، جملہ میرا پہلا یاد رکھنا، شیطان کے 70 نورانی طریقے ایسے ہوتے ہیں جس سے انسان سمجھتا ہے میں اچھا کر رہا ہوں لیکن انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ توجہ کرو ذرا، اس کے لیے آرڈر جاری ہو گیا بھئی اس کو پھانسی پہ لٹکا دو۔ وہ وقت آ گیا، پھانسی کے پھٹے پہ چڑھا دیا گیا۔ جو ہی پھانسی کے پھٹے پہ چڑھا، او جرا دھوپتے چٹی شکل آ کے چٹی ڈاڑی اللہ تے بات نہیں کریں دا، اسے شکل دوبارہ سامنے آ گیا ہے، آ کے آدھا السلام علیکم، اس نے ٹھے وعلیکم السلام، جاندہ ہے میں نو؟ ہاں تینوں تو میں جاندہ، تو دھوپتے کھلو کے بات نہ کریں دا ہونا آئیں، تینوں پتہ ہے میں کون ہاں؟ نہیں مجھے نہیں پتا، میں شیطان ہاں، شیطان۔ سکا تو شیطان ہے اسا، اور کہ اگلی گال سن، اے جتنے کام ہی کرائے نہیں سارے میں کرائے نہیں، تو آپ سمجھنا ذرا، بڑی پوائنٹ کی بات ہے، اے جتنے کام بھی کرائے ہیں سارے میں نے کرائے ہیں۔ اور تمہیں دم دیا تھا، اس کی بیٹی کے پیٹ میں مروڑ ڈالا تھا، پھر وہ دم کے لیے آتے تھے، پھر اس کو قریب تیرے رہائش دلوائی، اور پھر تو اس سے یہ گناہ کروایا، تیرے دماغ میں تبلیغ کے وہ جو ہے دماغ میں وہ ڈالے بے تو تبلیغ کر لڑکی کو، یہ ساری چیزیں کرتے کرتے زنا کروایا، قتل کروایا، دوسرا قتل کروایا، یہ سارے کام میں کروائے نہیں، پتہ ہی تو نہیں کروائے تھے؟ ہاں۔ اس نے کہا گل سن، زندگی دی لوڑ ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میری زندگی بچ جائے۔ اس نے کہا سارے کام میں کرا سکدا ہوں تو تیری زندگی میں تینوں دے سکدا ہوں، تیری زندگی تیری میں بچا سکدا ہوں۔ اس نے کہا کیڑا طریقہ ہے زندگی بچانے دا؟ اس نے کہا ایک گل کر چا میں تیری زندگی بچا لے ساں۔ اس نے کہا کہہ رہا کہ خدا دا انکار کر چا۔ بات سنو،
کیا میں نے سارے کام کر لیے سارے، وہ تجھ سے کروا لیے ہیں؟ اس نے کہا، اس نے کہا یہ بھی کروا لوں گا، زندگی بچوا لوں گا تیری، تو خدا کا انکار کر دے۔ اس نے خدا کا انکار کیا، جو ہی منہ سے لفظ نکالا نیچے سے پھٹا کھسکا، بندہ پھانسی لٹک کے مر گیا، کفر پہ موت آ گئی۔ آیت اب ذہن میں رہے گی نا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، او بندو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اور شیطان کا لشکر یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ کوئی گل سمجھ آئی میری؟ چند معروضات جنہیں پیش کرنا پیا۔ خدا را میں نے آپ کو پہلے بتایا، نعرے بڑے لگتے ہیں نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور موت قبول ہے تو یہ کیوں نہیں کہتا غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے؟ اس پہ موت پڑتی ہے۔ غلامی رسول میں 5 وقت کا نمازی ہونا قبول ہے، یہ کیوں قبول نہیں ہے؟ غلامی رسول میں جھوٹ چھوڑنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں حرام سے بچنا منظور ہے، یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتا؟ صرف یہی نعرہ کیوں لگاتا ہے غلامی رسول میں موت ہی قبول ہے؟ پتہ ہے نا بھئی جرا داڑھی نہیں رکھدا، جرا جھوٹ نہیں چھڑیندا، وہ کتھوں آ کے موت رسی نبی دے ناں تے؟ انہاں حلوے کھا کے زندگی گزارنی ہے، انہاں بے نمازی بن کے بے نمازی رہ کے زندگی گزارنی ہے، انہوں نہ محمد الرسول اللہ دے مقام دی سمجھ آونی ہے، نہ رسول اللہ دی سنت دی عزت دی سمجھ آونی ہے، نہ انہوں دین دی اصل دی سمجھ آونی ہے۔ اور فتوے پھر ہم پہ لگیں گے کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، قرآن کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ہم نے کبھی نبی کی نافرمانی دیدہ دانستہ نہیں کی ہے، نہیں کی ہے۔ بھول چوک اللہ معاف کرے، بھول چوک سے کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے، منہ سے کبھی غلط جملہ بھی نکل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ محفوظ بھی رکھے۔ لیکن یاد رکھو کہ دیدہ دانستہ نہ کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے، نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارا درد تو سمجھو، ہم کہنا کیا چاہتے ہیں بھائی؟ صرف اور صرف دین اصل جو ہے اس کو پہچانو۔ اصل دین کیا ہے؟ حلوے کھانے کا نام دین نہیں ہے۔ اے نہ سمجھا بھی اتنے حلوہ ہو سی، آج حلوہ ہی کون ہو سی۔ شاہ صاحب میں نے آکھا بھائی آپس تقسیم کتے کر ساں پیسے، تو یہ ساتھی آنے درہ انہاں دی دل جوئی تھی ویسے، لیکن پتہ نہیں ہوں کام کیوں ڈھلا تھی نا میں دے جی تو فون کر دے اپنا دی لوڑ ہی کو نہیں، فون کر دے اپنی جیڑی گنجائش ہو سی میں تعاون کرے سا، بس حاجی صاحب کرے سو سارے کرے سن جیڑے بھی اپنے سارے انتظامیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اتنے نا 4-5 کلو چاول لازمی پکا، یہ ریکارڈنگ ہی تھی نہیں پئی، یہ سب کٹ چھوڑیں اے نہیں بھی میں کوئی اپنے کرا دا پیا، میں تو الحمدللہ ہون بھی ہے گڈی بار گلی میں کھا پی کے آندا پیا، میں بکا نہیں، میں تو صرف تو عوام واسطے آندا پیا۔ اچھا بات سمجھو یار، بات سمجھو، اصل جو بات ہے، بات کہ شیطان دشمن ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا۔ اصل دین سمجھو، اصل دین آپ کو اس کتاب سے ملے گا، اس کتاب سے ملے گا، کیونکہ میرے رب نے نبی پر یہی کتاب اتاری اسی لیے ہے کہ اس میں ہی ہدایت ہے، اور پہلے صفحے پر میرے رب نے یہی کہا ہے ھدی للمتقین، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کس قسم کا شک؟ علماء نے بڑی کمال کی باتیں یہاں پہ لکھی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا شک نہیں ہے، کیا مطلب؟ یاد رکھو، اس کے سچے ہونے میں شک نہیں، ایک، اس کے کسی حرف لفظ میں شک نہیں، دو، اس کا جو مقصودی مسئلہ ہے توحید کا اس میں شک نہیں، اس کے جو جنت کے وعدے ہیں ان میں شک نہیں، اس میں جو جہنم کی وعیدیں ہیں ان میں شک نہیں، اس میں جو محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اعلان ہے اس میں شک نہیں، اس میں جو صحابہ اکرام کی صداقت کے اعلانات ہیں اس میں شک نہیں، اس میں جنت مومنین کے ساتھ جو کامیابی کے وعدے ہیں ان میں شک نہیں ہے۔ لا ریب فیہ کا یہ مطلب ہے، آپ نے تو صرف یہی سنا ہوگا لا ریب شک کوئی نہیں، آگے وضاحت نہیں، یہ سمجھو ہر اعتبار سے یہ لا شک کتاب ہے۔ ھدی للمتقین،
ہدایت ہے یہ کتاب بن کے آئی ہے۔ متقی کا کیا مطلب ہے؟ متقی تو تب بنے گا جب مومن ہوگا، ہدایت ملے گی تو۔ اس کا کیا مطلب ہے متقی کا کہ پہلے متقی ہو تو پھر ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھو متقی کا مطلب یہاں پر ہے جو تقوی والے راستے کی طرف توجہ کرنے والا ہے، جو چاہتا ہے کہ یار میں سیدھا ہو جاؤں، مجھے منزل مقصود مل جائے، جو اس بات کا خواہش مند ہو، اس کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے اس سے وابستگی بناؤ، میرے نبی کی سچی حدیثیں سنو پڑھو، اصل چیز دیکھو، کوئی بھی کام کرنے لگو خدا را، کوئی بھی کام، اس کے لیے یاد رکھو بھائی، سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اللہ کا قرآن دیکھو، نبی کا عمل دیکھو، صحابہ کا عمل دیکھو، یہ تین چیزیں ہیں۔ ان میں اگر یہ کوئی عمل میرا اور آپ کا کیا ہوا عمل اگر ان تین چیزوں میں موجود ہے تو وہ دین ہے۔ اس تو بات تا دین نہیں بن سکتا نا جی۔ دین اوہ جرا اللہ بنایا تے نبی رسایا تے صحابہ کر کے دکھایا، یہی دین ہے نا، اس تو بات تا دین نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی کام ہے، آپ دیکھتے ہو ہم موحد کہلانے والے کئی چیزیں عام معاشرے سے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں جنازہ لوگ پڑھتے ہیں، جنازے کے بعد لوگ دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، کرتے ہیں نا ایسا، اور ہمارے موحد نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ یہ دشمن ہے نبی کے، بھئی نبی نے مانگی تھی اور انہوں نے جان بوجھ کے نہیں مانگی، مقابلہ کرتے ہیں نبی کا۔ یا تو یہ وجہ ہے، یا پھر یہ وجہ ہے نبی نے نہیں مانگی تھی، یہ بھی نہیں مانگتے، دوسرے حضرات مانگتے ہیں تو کیوں مانگتے ہیں؟ دوسری پھر یہ سوال ہے۔ یا تو یہ ہے کہ دیوبندی جو کہلاتے ہیں یہ جان بوجھ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، نبی نے مانگی تھی۔ یا پھر یہ ہے کہ نبی نے نہیں مانگی تھی، نبی نے نہیں مانگی تھی۔ بات یہ ہے، آپ اللہ کی قسم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لو، گالی مک ویسی، نہ وہابی بنو، نہ دیوبندی بنو، نہ بریلوی بنو، نہ سنی بنو، نہ اہل حدیث بنو، کچھ بھی نہ بنو، صرف یہ ہکا گل میرے 15 دن بعد درس جرا ہو سی، اس تو پہلے اس ہکے گل دی تساں آپ چا تحقیق کرو، پڑھے لکھے لڑکے بیٹھے ہو، صرف تساں آپ جا کے تحقیق کرو کہ نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت خدیجہ فوت ہوئیں، نبی علیہ السلام کی بیٹی فوت ہوئی، نبی علیہ السلام کے جو ہے چچا حمزہ فوت ہوئے، جس کا آپ نے 70 مرتبہ جنازہ پڑھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے 70 مرتبہ جنازہ، 70 شہداء آئے تھے، 70 بندے غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، تو میرے نبی نے حضرت حمزہ کی میت مبارک کو سامنے رکھوا دیا، دوسرے صحابی کی میت کو بھی ساتھ رکھا جاتا، جنازہ پڑھتے، دوسری کی میت کو اٹھا لیا جاتا، حمزہ کی میت پڑی رہتی تھی، پھر دوسری اور میت آتی، اسی طرح ساری میتیں آتی گئی، حمزہ کی میت ادھر ہی پڑی رہی۔ 70 مرتبہ جنازہ پڑھا اپنے چچا کا، 70 شہداء احد کا جنازہ پڑھا، بہت سارے آپ نے جنازے صحابہ کے پڑھائے۔ بتاؤ میرے نبی نے دعا جنازے کے بعد مانگی تھی یا کوئی نہیں؟ کوئی ایک دلیل نہیں ہے۔ ایک روایت پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں حدیث میں؟ حدیث یہ ہے کہ جس وقت تم نماز پڑھو تو اس وقت میت پر تم نماز پڑھ لو، اذا صلیتم علی الجنازہ فاخلصوا لہ الدعاء، جس وقت تم میت پر جنازہ پڑھو تو اس کو دعا کے ساتھ خالص کرو، خالص دعا کے ساتھ اس کو یعنی وہ اہتمام کرو دعا کا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم جنازہ پڑھ لو اس کے بعد خالص دعا مانگو، یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ اس کا جواب صرف پہلا یہ ہے کہ کیا یہ حدیث جس شخصیت نے بیان فرمائی ہے یا جس کا قول مبارک ہے نبی علیہ السلام کا، انہوں نے یہ کام کیا تھا یا صرف کہا تھا؟ میں جی مولوی تا نہیں نا محمد الرسول اللہ بھئی گل آکھاں اور تے عمل اور ہوئے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، وہ تو آمنہ دے لال ہیں نا، اللہ دے نبی دی تو ساری زندگی ہے دین دے مطابق، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کہے اور کرے اور۔ نبی نے کہا ہے فاخلصوا لہ الدعاء کہ اس کو خالص کرو دعا کے ساتھ، اور خود جو ہے آپ نے دعا نہ مانگی ہو۔ اچھا دوسری بات، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام ہیں، کسی ایک صحابی نے اس حدیث کے مطابق عمل کیا ہو، جو حدیث یہ پڑھتے ہیں اس کو اسی طرح سمجھ کر اس طرح انہوں نے عمل کیا ہو جس طرح آج ہمارے حضرات کرتے ہیں؟ سوال ہے میرا، کوئی ضد نہیں ہے، اس کی تحقیق کرو، آپ کے پاس ٹائم ہے، کوئی ایک صحابی بتا دو، نبی پاک کا عمل بتا دو۔ لیکن اس کا جواب میں صرف ہلکا سا آپ تک ٹچ دیتا ہوں، پھر اگر آپ اس پر کچھ جواب تلاش کریں گے پھر مجھ سے سوال کریں گے، آپ کو اجازت ہے،
پھر بھی میں آپ کو بتا دوں، اس مسجد میں درس جب بھی میرا ہو، میں اپنے درس کی ذمہ داری لے رہا ہوں، جب بھی میرا درس ہو کوئی ساتھی بھی کھلے عام سوال کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی صاحب؟ کوئی کسی کا کوئی ڈاؤٹ، کوئی اشکال ہو، وہ مزے سے سوال کر سکتا ہے، لیکن مقصد سوال جھگڑا نہ ہو، مقصد سوال برائے اصلاح ہو یا ابہام اور اشکال کو دور کرنا مقصد ہو، بس لڑائی اور اختلاف پیدا کرنا مقصد نہ ہو۔ تو جو سچی نیت سے اخلاص کے ساتھ جو بندہ سوال کرنا چاہے کھلے عام اب بھی کر سکتا ہے، بعد والے دروس میں بھی کر سکتا ہے۔ اگر کھلے عام نہیں کر سکتا، مثال تو بعد دفعہ ہوتی ہے کہ ول پاور نہیں ہوتی بولنے کی، پرچی پہ گھر سے لکھ کے لے آئے، ٹھیک ہے؟ میں بیٹھا ہوں گا، پڑھ لوں گا، کیونکہ ایک عالم کوئی ہو نا، عالم میں تو طالب علم ہوں، کوئی عالم بھی ہو نا تو وہ لازمی نہیں ہوتا کہ ہر سوال کا جواب اس کے ذہن میں ہر وقت موجود ہو۔ تو اس میں یہ ہے پرچی سامنے آ جائے گی، سامنے جواب ذہن میں ہوگا، فوراً دے دوں گا، نہیں تو ٹائم لے کے فوراً آپ کو بتا دوں گا، ٹائم بھائی اس ٹائم میں آپ کو جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو اختیار ہے، فل یہ آپشن ہے، آپ مجھ سے مزے سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوال بھی میرا آپ پر ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بعد یہ دعا مانگی ہے تو اس کی کوئی دلیل پیش کرو، یا صحابہ کرام نے مانگی ہے تو دلیل پیش کرو، سوائے اس روایت کے اور کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ اب اس روایت کا مطلب کیا، یہ مطلب سمجھ لو، پھر جواب آپ نے لانا ہے۔ اس روایت کا مطلب ہے اذا صلیتم علی الجنازۃ فاخلصوا لہ الدعاء۔ اس کا ایک حدیث جو ہے نا، ایک آیت سے میں آپ کو یہ حدیث سمجھاتا ہوں، ایک آیت سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ چھٹا پارہ ہے سورۃ مائدہ کا، دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، توجہ سے سننا بات، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اس وقت جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ پھر چہرہ دھوو، بازو دھوو، مسح کرو، پاؤں دھوو۔ ایمانداری سی بتاؤ، اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ جب تم نماز پہ کھڑے ہو جاؤ تو پھر منہ ہاتھ دھونے لگ جاؤ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ وضو کھڑے ہو کے ادھر مصلی پہ جا نماز پہ کھڑے ہو کے کیا جاتا ہے یا پہلے کیا جاتا ہے؟ پہلے کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اذا قمتم، قم میں نہ ہوتا کھڑے ہونا، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنا چہرہ بھی دھوو، اپنے بازو مسح کرو، پاؤں دھوو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے اذا اردتم الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کی تیاری کرو تو پہلے جا کے وضو کرو، پھر آ کے نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہی مطلب ہوگا نا، یہی ہمارا عمل بھی یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، معنی بھی یہی ہے۔ اسی طرح یاد رکھو اذا صلیتم علی الجنازہ، جب تم میت پر جنازہ پڑھنے لگو اس وقت فاخلصوا لہ الدعاء، تو اس میت کے لیے جنازہ پڑھتے وقت اخلاص کے ساتھ دعا کیا کرو۔ کیا مطلب؟ جو دعا میرے محمد نے کی ہے جنازے کے اندر کی ہے، اور وہ طریقہ بھی بتا دیا، دعائیں بھی سکھا دی ہیں۔ اچھا ایک اور بات بتاؤ، جس نبی نے نماز کی جنازہ کی تکبیریں بتا دیں، نیت بتا دی ہیں، اندر پڑھے جانے والے اذکار بتا دیے، دعائیں جو نماز میں پڑھی جاتی تھیں وہ بتا دیں، پھر میت کو اٹھانے کا طریقہ بتا دیا، قبر میں دفنانے کا طریقہ بتا دیا، قبر میں مٹی کیسے ڈالنی ہے اس کا طریقہ بتا دیا، قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنے کا طریقہ بتا دیا، اسی نبی نے کہیں پر تو بتایا ہوتا نا بھائی جنازہ پڑھ کے تم نے یہ دعا مانگنی ہے، میں محمد بھی مانگ رہا ہوں۔ سوچن دی گل ہے، اندر پڑھی ہوئی دعا پڑھ دیں نا، اللہم اغفر لحینا، بچے بچی کے لیے اللہم اجعل حولنا حالنا پڑھتے ہیں نا، یہ کہیں دسیاں نے، نبی پاک دسیاں نا، شریعت دسیاں، یار وہ ساری دعائیں میرا نبی بتا دے، اور یہ جنازے کے فوراً بعد والی دعا میرے نبی نے کیوں نہیں بتائی؟ نعوذ باللہ نبی پاک نے دھوکہ کیا ہے؟ بھائی دعائیاں آنیاں ہن منگنیاں نبی جان کے نہیں دسیاں، نعوذ باللہ نہیں ہے، ثبوت ہی نہیں ہے، یہ صرف رسم ہے۔ آخر جو دعا منگو تو کہ تھیندا ہے، اساں دے بہت کچھ تھیندا ہے، نبی پاک تے اعتراض آندا ہے، بھائی نبی پاک یہ کام نہیں دسا، ہائی چنگا کام، نعوذ باللہ نبی پاک خیانت کر گئے، استغفر اللہ۔ ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، آہستہ آہستہ ہم آپ کو تک پہنچاتے آئیں گے۔ یہ میں جان بوجھ کے مسئلے کھول رہا ہوں تھوڑے تھوڑے، تاکہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں نوجوانوں کے ذہن ہوتے ہیں تازہ فریش، بزرگوں کے ذہن ہوتے ہیں پکے ہیں، وہ جیری گل تیڑے ودے ہونے نا، وہ ہلدے نہیں ہیں جس کے، ٹھیک ہے، نوجوانوں کے ذہن ہوتے ہیں فریش تازہ،
ان کو بات جلدی پک زیادہ ہوتی ہے، جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو کچھ بھائی میرے دوستوں بھائیوں سمجھ آئیے کوئی بات کی، کوئی سوال ذہن میں آئے ہیں؟ بس سوال بھی اٹھ پڑے تو پھر بھی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بابا بھائی تمہارے واسطے کوئی تھوڑا بہت ریفریشمنٹ کا انتظام ہے ذرا؟